السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو دا دنیا ٹیوب۔ آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں معلومات سے بھرپور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ ویورز، اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری روز آنے والی نئی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زمین پر پانی کہاں سے اور کیسے آیا۔ ویورز، آج حیاتاتی سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن اب بھی اس بارے میں تحقیق جاری ہے کہ زمین پر پانی کیسے آیا۔ کیا زمین پر ہم سے پہلے کسی مخلوق رہائش پذیر تھی جس نے پانی بنایا، یا اس کے پیچھے وجہ کچھ اور ہی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ زمین کا 3/4 حصہ پانی ہے اور اس کا بڑا حصہ سمندری پانی پر مشتمل ہے، جبکہ صرف 3% حصہ صاف پانی پر مشتمل ہے۔ واضح رہے کہ ہم انسانوں کے لیے یہ 3% حصہ ہی پینے کے قابل ہے، لیکن آج ہم اس صاف پانی کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، اسے ناقابل استعمال بنا رہے ہیں۔ اگر پاکستان میں موجود شرح کے مطابق پانی کا استعمال جاری رہا تو ماہرین کے مطابق 2025 تک اس ملک میں صاف پانی میسر نہیں ہوگا اور عوام ایک بوند کو ترس جائے گی۔ بہت سے لوگ یہ کہتے بھی پائے گئے ہیں کہ ایک طرف سائنسدان کہتے ہیں کہ دنیا کا پانی ازل سے اب تک برابر ہے اور دوسری طرف پانی ختم ہو جانے کا ڈر پیدا کیا ہوا ہے، تو سچ کیا ہے؟ اس بات کا آسان جواب یہ ہے کہ دنیا میں پانی ازل سے موجود ہے، پانی کے برابر ہے، لیکن ازل میں موجود پانی صاف پانی کے مقابلے میں آج صاف پانی بہت کم ہے۔ ہم سب پانی کا استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن بہت کم ہی۔ ایسے لوگ ہیں جو صاف پانی بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، مگر کیا آج بھی ہم اس طرح پانی بنا سکتے ہیں جس طرح تقریباً 3 ارب سال پہلے پانی زمین پر وجود میں آیا؟ پاکستان کس طرح قیمتی پانی ضائع کرتا ہے؟ اس بات کا جواب 100% یقین کے ساتھ تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن ہاں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پانی کے وجود کے بارے میں سائنسدانوں نے جو 2 نظریے پیش کیے ہیں ان کی حقیقت تسلیم کی جا سکتی ہے۔ سائنسدانوں کی جانب سے پیش کیے گئے نظریے درج ذیل ہیں۔ پہلا نظریہ، کیمیائی عمل کے نتیجے میں پانی کا زمین پر وجود ہوا۔ اس پہلے نظریے کے مطابق 3 ارب سال پہلے جب زمین کو وجود میں آئے ہوئے تقریباً 1 ارب سال بیت چکا تھا اور زمین آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو رہی تھی، تو اس پر کیمیائی عمل کے نتیجے میں پانی وجود میں آیا۔ یاد رہے کہ زمین بھی ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس کے 80 بادل وجود میں آئی، جس سے نظام شمسی کا سورج اور باقی سیارے وجود میں آئے۔ ماضی میں زمین ایک آگ کے گولے کی طرح تھی جس میں مختلف مادیات بھی وجود تھے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ایٹم، جو مادے کا بنیادی ذرہ ہے، اس وقت دوسرے ایٹم سے مل کر رشتہ بنائے گا جب اس کے آس پاس کا ماحول، جس میں مخصوص درجہ حرارت اور دباؤ شامل ہے، وہ ملاپ کے لیے بہتر ہوگا۔ شروع میں زمین بہت گرم تھی، جس وجہ سے ایٹم آپس میں مل کر کوئی نئے مالیکیولز بنا رہے تھے، لیکن جیسے جیسے زمین ٹھنڈی ہوئی ویسے ہی مختلف ایٹمز ملے اور نئے مالیکیولز کو جنم دیا۔ یہ مالیکیولز بھی ایک دوسرے سے ملے اور مزید باریک مالیکیولز بنے۔ ان کے ملنے سے پہلا خلیہ جاندار تھا، فضا میں آتش فشاں سے نکلنے والی ہائیڈروجن سلفائڈ گیس اور زمین میں موجود ہائیڈرو کاربنز خوراک کے طور پر لیتا اور اس سے توانائی حاصل کرتا رہا۔ سندھ میں پانی کی قلت سے فصلوں کو کتنا نقصان ہوا؟ ان کی آبادی کے ساتھ ساتھ آکسیجن گیس میں اضافہ ہوں اور وہ بھی جاندار جن کی مرکزی خوراک آکسیجن نہیں بلکہ ہائیڈروجن سلفائڈ تھی، ان کی آبادی مرنے لگی اور ختم ہو گئی۔ آہستہ آہستہ آکسیجن گیس کی وجہ سے کرۂ ارض کے گرد اوزون کی پٹی بننے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی آکسیجن مٹی میں موجود دوسری معدنیات سے ملی اور اس کیمیائی عمل کے نتیجے میں پانی کا مالیکیول، جس میں 2 ایٹم ہائیڈروجن اور 1 ایٹم آکسیجن کا ہوتا ہے، وجود میں آیا۔ اس عمل کو کیمیائی ریڈکشن کہتے ہیں۔ چونکہ ہائیڈروجن اور آزاد آکسیجن دونوں کی وافر مقدار موجود تھی، لہٰذا پانی بھی تیزی سے بننے لگا اور زمین پر موجود تمام گڑھے پانی سے بھر گئے۔ سورج کی روشنی تو پہلے سے موجود تھی، اس لیے بادل بننے کا عمل اور بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، جس سے زمین اور ٹھنڈی ہوتی چلی گئی اور مختلف اقسام کے جانداروں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ دوسرا نظریہ، شہاب ثاقب کے ذریعے پانی کی زمین پر آمد۔ 20ویں صدی میں سائنسدانوں کو شہاب ثاقب اور دمدار ستاروں کے بارے میں بہت کچھ نیا پتہ چلا۔ ہم جانتے ہیں کہ شہاب ثاقب وہ پتھریلے مادے ہیں جو نظام شمسی کے بننے کے ساتھ وجود میں آئے، اور اگر ہم انہیں سیاروں اور سورج کے بننے میں باقی رہ جانے والا کچرا کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان میں پانی کی قلت سے صحرائی رقبے میں اضافہ۔
साइंसदानों ने जमीन पर गिरने वाले इन पत्थरों को मुशाहिदा भी किया कि आखिर ये पत्थर बनने किस चीज के होते हैं। इनकी जांच से न सिर्फ हमें ये जमीन और बाकी सियारों की हालत के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल हुई, बल्कि ये भी पता चला कि इनमें पानी भी मौजूद होता है। क्योंकि इस वक्त तक साइंसदानों ने निज़ाम शमसी में ज़मीन के अलावा किसी और सियारे पर पानी नहीं देखा था, लिहाजा इस दरियाफ्त पर वो बहुत हैरान हो गए। साइंसदानों ने तहकीक से ये भी पता लगाया कि ज़मीन के बनने के फौरन बाद ज़मीन पर कई सालों तक इन सियारचों की बारिश होती रही और ऐन मुमकिन है कि ये सियारचे अपने साथ पानी ज़मीन पर लाए हों। इस बात का ये हरगिज मतलब नहीं है कि जमीन पर पानी का वजूद सिर्फ सियारचों की बारिश से ही हुआ, बल्कि इस पानी का ज्यादा हिस्सा कीमियाई रिडक्शन की वजह से वजूद में आया और कुछ हिस्सा इन सियारचों की वजह से आया। बहरहाल इन दोनों नजरियों में से किसी एक को भी झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों ही दलाइल से साबित हैं। जमीन पर पानी के वजूद में इन दोनों अवामिल की अपनी हैसियत है। ये बात हम सब जानते हैं कि हमारी जिंदगियों में पानी क्या अहमियत रखता है। हम पानी के बिना ज्यादा से ज्यादा 5 दिन तक रह सकते हैं, इसके बाद हमारी मौत यकीनी है। लिहाजा हमें चाहिए कि साफ पानी को ज़ाया होने से बचाएं, ताकि हम खुद भी सुकून में रहें और हमारी नस्लें भी बेहतर जिंदगी